اگر بات کی جائے انشورنس کی، لاکھوں لوگ انشورنس کروا رہے ہیں، پر وہیں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ انشورنس کیوں ضروری ہے؟ خصوص بچوں کا فیوچر وہ برائٹ فیوچر بنانا چاہتے ہیں یا اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں تو انشورنس ایک ایسا ایک یونیک کمبینیشن ہے. ایک ریڈی میڈ فنڈ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. کہ انشورنس حرام ہے، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ بڑا آپ نے جو ہے نا وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا. میں یہ کہوں گا کہ لیک آف نالج ہے. انشورنس کا بتائیں کہ لوگ اسٹیٹ لائف کی کرواتے ہیں یا باقی نجی کمپنیوں کی کرواتے ہیں، اور ان دونوں میں فرق ہے. السلام علیکم، میں ہوں تبسم ریاض رانجھا. اگر بات کی جائے انشورنس کی تو کافی لوگ ہر سال لاکھوں لوگ انشورنس کروا رہے ہیں، پر وہیں پہ ایک سوال یہ بنتا ہے کہ انشورنس کیوں ضروری ہے؟ اور کافی لوگ یہ بھی پوچھتے ہیں کہ یار انشورنس تو حرام ہے. اگر یہ حرام ہے تو پھر ہر سال لاکھوں لوگ نئی انشورنس کیوں کروا رہے ہیں؟ یہ کافی لوگ میرے سے سوال پوچھ رہے تھے، تو میرے پاس تو ان کا جواب نہیں تھا. پر میرے ساتھ محمد نصیر صاحب موجود ہیں جو کافی عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں. ان سے بات کریں گے اور پوچھیں گے تمام تر سوالات جو میرے ذہن میں اور آپ کے ذہن میں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. تو بسم بھائی بہت شکریہ. بہت شکریہ نصیر صاحب، آپ نے وقت دیا. نصیر صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیں کہ انشورنس کروانی کیوں ضروری ہے؟ تو بسم بھائی، سب سے پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہ پلیٹ فارم مہیا کیا کہ انشورنس کے حوالے سے آپ نے مجھ سے سوال کیا. تو ویسے تو یہ لینتھی سبجیکٹ ہے، چیپٹر ہے، بہت ڈیٹیل سے اس پہ بات کی جا سکتی ہے، لیکن ہم نٹ شل بات کرتے ہیں. جو آپ کا سوال ہے ٹپیکل کہ انشورنس کیوں کرواتے ہیں، تو کیوں کروانے کے لیے کیوں کا جس جواب میں دیتا ہوں کہ جی جو لوگ اپنا فیوچر، بالخصوص بچوں کا فیوچر جو ہے وہ برائٹ فیوچر بنانا چاہتے ہیں، بچوں کی ہائر ایجوکیشن کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، بچوں کی شادی کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، اور یا اپنے بڑھاپے کے لیے کچھ فنڈ جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، تو انشورنس ایک ایسا ایک یونیک کمبینیشن ہے تین چیزوں کا. سب سے پہلے پروٹیکشن ہے، پھر سیونگ ہے، اور کسی حد تک آپ انویسٹمنٹ بھی کہہ سکتے ہیں. کہ انویسٹمنٹ اس حوالے سے میں نے کسی حد تک لفظ استعمال کیا کہ اب اس میں ہمارے بونسز ریٹ الحمدللہ بہت اچھے، اور انشورنس ریٹرن بہت اچھا دے رہی ہے. ٹھیک ہو جی. سیونگ، پروٹیکشن اور انویسٹمنٹ کا ایک بہترین کمبینیشن ہے. اور جو لوگ اپنے فیوچر کے لیے فکر مند ہوتے ہیں، بالخصوص بچوں کی ہائر ایجوکیشن، آپ کو پتہ ہے آج کے دور میں ہائر ایجوکیشن بالخصوص پروفیشنل اسٹڈی جو ہے کتنی مہنگی ہے. جو لوگ بچوں کو ڈاکٹر، انجینئر یا پروفیشنل اسٹڈی کروانا چاہتے ہیں، تو اس کے لیے میرا خیال ہے کہ آپ کے لیے انشورنس کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے. کہ ایک قطرے قطرے سے دریا بننے والی بات ہوتی ہے کہ کل آپ کو ان کی ہائر ایجوکیشن کے لیے ایک ریڈی میڈ فنڈ آپ کے پاس اویلیبل ہوتا ہے. اچھا، اگر انشورنس کی بات کی جائے تو انشورنس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ انشورنس حرام ہے. شروع میں ہم نے سنا کہ فتوے بھی کافی آئے یہ حرام ہوتا ہے، پر وہ فتوے آہستہ آہستہ ہمیں ختم ہوتے نظر آئے. تو انشورنس کا بتائیں کہ اگر مثال کے طور پہ میرے پاس کوئی بندہ انشورنس کے لیے آتا ہے کہ آپ انشورنس کروائیں، تو میں کہوں گا وہ حرام ہے، تو اس کا کیا جواب ہے آپ کے پاس؟ دیکھیں، بڑا آپ نے جو ہے نا وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. یہ بڑا لینتھی، میں نے پہلے جیسے کہا کہ آپ کے سوال کے مطابق میں نے جو جواب دیا نٹ شل میں بتایا. لیکن جو آپ نے بات کی نا کہ حرام کے حوالے سے، سوری ٹو سے کہ میں تو یہ نٹ شل میں یہ کہوں گا کہ لیک آف نالج ہے سب سے پہلی بات. دوسری چیز، اس میں ڈیٹیل میں آپ مجھے اگر گھنٹہ بھی دیں گے نا تو اس پہ بات کی جا سکتی ہے. شروع میں کوئی بھی چیز ہوتی ہے نا تو دیکھیں جب سٹارٹ میں آتی ہے، میں اپنے کیا کہیں کہ میں مفتی یا عالم تو نہیں ہوں، لیکن جنرل جو پرسیپشن ہے، جنرل جو بات ہے اس کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا کہ جو ہمارے علماء کرام ہیں ان سے معذرت کے ساتھ کہ میں بلکہ کچھ کل اسٹڈی بھی کر رہا تھا اس حوالے سے، تو وہ ایک چیز میرے سامنے سے گزری تو بڑا مجھے اس پہ مطلب اس چیز نے اپیل بھی کیا کہ کوئی بھی چیز جب آتی ہے نا، نئی آتی ہے، تو وہ ہم ایک منٹ نہیں لگاتے اس پہ فتویٰ لگانے میں، ٹھیک ہے. اور ہم معذرت کے ساتھ نا لیک آف نالج کی میں نے جیسے بات کی کہ ہم دنیا سے بہت پیچھے جا رہے ہیں، چل رہے ہیں. ابھی موجودہ دور میں بھی جو ہے نا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے اس سے لوگ دنیا مستفید ہو چکی ہوتی ہے، اس سے مستفید ہو کے فارغ ہو چکی ہوتی ہے، تو ہمیں جا کے اس کی افادیت کا پتہ چلتا ہے. فار ایگزامپل، سٹارٹ میں لاؤڈ سپیکر آیا، فوراً کہہ دیا گیا جی یہ جی بدعت ہے. اس کو جو ہے نا مختلف علماء کرام نے جو ہے نا وہ بدعت کہہ کے جو ہے نا، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ دنیا ظاہر ترقی کرتی گئی. اس کے بعد جب کیمرہ آیا، تصویر بنی، تو ایک دم ہم نے کہہ دیا جی تصویر بنانا، ویڈیو بنانا حرام ہے. پھر وہ موبائل دور سے پہلے پیجر آیا، وہ حرام ہے. پھر موبائل آیا، تصویر بنانا، ویڈیو بنانا، یہ ساری چیزیں ان کو ہم نے ایک دم فتویٰ لگا دیا کہ جی حرام ہے. آج آپ دیکھ لیں کون سی مسجد ہے، کون سی جگہ ہے، کون سے ہمارے علماء کرام ہیں جو لاؤڈ سپیکر کے بغیر، ظاہر ہے آپ بھی اب دیکھیں ابھی اسپیکر یہ مائک استعمال ہو رہا ہے. پھر میڈیا کا دور ہے، آپ ویڈیو بن رہا ہوتا ہے. آج
سارے علماء کرام بھی, مفتی حضرات بھی, اسکالرز بھی, جب وہ کوئی پروگرام کر رہے ہوتے ہیں سب سے پہلے کہتے ہیں جی وہ ہمارا یوٹیوب چینل بنا ہوتا ہے سب کا, پہلی بات ہے وہ بھی سبسکرائبر مانگ رہے ہوتے ہیں اور لائک مانگ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اگر آج سے 100 سال پہلے ایک چیز حرام تھی, آج حلال کیسے ہوگی, ایک چیز. دوسرا چیز ہوتی ہے کہ وقت کی ضرورت. اس میں ایک میں آپ کو اگزامپل کوٹ کروں گا, جیسے ہم آپ بھی میں بھی سارے ہم یہ شیور مرغی بڑے شوق سے کھاتے ہیں, ٹھیک ہے. اس کی اگر بیسک بھی آپ جائیں, اس کی جو کس طرح یہ تیار ہوتی ہے ساری چیزیں دیکھیں تو یہ اس کی بھی وہ ڈائٹ اور سارے معاملات جو ہے نا وہ جائز یہ بھی نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن اس پہ اجتہاد ہوا علماء کرام کا اور نظریہ ضرورت کے تحت اس کو حلال کرا دیا گیا. تو انشورنس بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے, اور اس پہ علماء کرام بھی متفق ہیں. اعتراض اس بات پہ ہے کہ آپ کا جو انشورنس کمپنیز ہیں ان کا انویسٹمنٹ کا جو پورٹ فولیو ہے نا اس حوالے سے کچھ اعتراض کرتے ہیں. ایک وقت تک انشورنس پہ مطلب فوراً وہ حرام کا فتویٰ دے دیتے تھے, لیکن جس طرح میں نے نظریہ ضرورت کی بات کی, موجودہ دور کی ضرورت کو سمجھتے ہوئے مختلف علماء کرام, جیسے بینکنگ بھی آپ کے سامنے وقت کی ضرورت ہے, اس پہ بھی اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بات آئی تو پھر اس کا الٹرنیٹ اسلامک بینکنگ آ گئی. اسی طرح ضرورت کو سمجھتے ہوئے مختلف علماء کرام نے جو ہے نا اس کو انشورنس کا متبادل تکافل کی صورت میں جو ہے نا سامنے آیا. انشورنس کی افادیت سے علماء کرام بھی معذرت کے ساتھ وہ ڈینائی نہیں کرتے, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ ضرورت محسوس ہوئی تو انہوں نے اس کے طریقہ کار پہ کچھ اختلاف کیا, جس کو دور کرنے کے لیے انہوں نے تکافل انشورنس کہہ لیں یا تکافل کا لفظ استعمال کر کے انہوں نے الگ ایک الٹرنیٹیو جو ہے نا روایتی انشورنس کا الٹرنیٹیو نکالا. ٹھیک ہو گیا. اچھا نصیر صاحب مجھے یہ بتائیں کہ کافی نجی کمپنیاں بھی انشورنس کروا رہی ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان کی بات کیجیے تو ایک بہت بڑا ادارہ اسٹیٹ لائف وہ بھی انشورنس کرواتا ہے. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کیونکہ زیادہ تر اگر چیزوں کی بات کی جائے تو جس طرح لوگ پرائیویٹ اسکولوں میں زیادہ بچے پڑھاتے ہیں, ٹھیک ہے, پرائیویٹ چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں. انشورنس کا بتائیں کہ لوگ زیادہ تر اسٹیٹ لائف کی کرواتے ہیں یا باقی نجی کمپنیوں کی کرواتے ہیں, اور ان دونوں میں فرق ہے. دیکھیے ڈفرینس کی جہاں تک بات ہے, میں پرائیویٹ سیکٹر کی اگر بات کروں تو کسی کے اگینسٹ ظاہر دوست میرے سنیں گے جو پرائیویٹ سیکٹر سے, وہ بھی سنیں گے اس بات کو. میں کسی کی کوئی نیگیٹیوٹی یا اس کے اگینسٹ نہیں ہوں. آپ نے جو کہا جی فرق کیا ہے, تو فرق ایک تو بڑا صاف ظاہر ہے, جو سب سے پہلا اور بنیادی فرق ہے کہ اسٹیٹ لائف 1972 سے سرو کر رہا ہے ادارہ, اور یہ منسٹری آف کامرس کے انڈر ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو جو ڈاکومنٹس پالیسی جو دی جاتی ہے وہ باقاعدہ فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی کے ساتھ دی جاتی ہے, ویئر ایز کہ پرائیویٹ سیکٹر میں آپ کو گارنٹی کہیں پہ بھی جو ہے نا وہ نہیں ملتی, ٹھیک ہے. باقی پرائیوٹ کمپنی بھی انشورنس کا ہی کام کرتی ہیں, اور اوور آل دیکھا جائے مارکیٹ سینیریو آپ دیکھیں تو اسٹیٹ لائف کے جو شیئرز ہیں وہ 70% سے زیادہ مارکیٹ شیئرز ہیں اسٹیٹ لائف کے پاس انشورنس انڈسٹری کی بات کریں تو. اور فرق اگر دوسرا آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو وہ اینول رپورٹ سے آپ کو کلیئر ہو جاتا ہے کہ جی کس کمپنی کے کتنے ایسیٹس ہیں, کون سی کمپنی کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. تو ادارہ اسٹیٹ لائف جو ہے یہ واحد آپ کی آرگنائزیشن ہے جو AAA ریٹنگ پچھلے کچھ عرصے سے مینٹین کیے ہوئے. تو یہ ایک واضح فرق ہے کہ گورنمنٹ کا بھی پلس کریڈٹ ریٹنگ کے حوالے سے دیکھیں تو AAA ریٹنگ کے ساتھ آپ کی واحد انشورنس کارپوریشن ہے. ٹھیک ہو گیا. آخری سوال کی جانب جاتا ہوں نصیر صاحب کہ مثال کے طور پہ ایک بندہ 1 لاکھ روپے کی انشورنس کرواتا ہے یا 10,000 کی انشورنس کرواتا ہے, اسے کتنے سالوں بعد وہ اپنے پیسے واپس لے سکتا ہے, کتنی پرسنٹیج کے اوپر, اور اس کے اوپر اگر مثال کے طور پہ ایک شخص 1 لاکھ والی کرواتا ہے وہ 20 سال انشورنس اپنی رکھتا ہے, ٹھیک ہے, 20 لاکھ روپیہ وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو دیتا ہے, تو اسے پروفٹ کیا ملے گا؟ یہ ساری چیزیں ذرا ڈیٹیل سے بتا دیجیے. دیکھیں ایک سوال میں آپ نے کافی ساری چیزیں پوچھ لیں. انسٹالمنٹ کا جو تعلق ہے نا, پہلے تو میں اس پہ آتا ہوں کہ مختلف ایج پہ مختلف ریٹ ہوتے ہیں. ہمارا باقاعدہ ایک ریٹ بک ہے, اس کے مطابق نا ایج وائز ریٹ لکھے ہوتے ہیں, وہ پر 1000 کے حساب سے ہوتے ہیں. آپ نے جیسے کہا جی 10,000, تو اب منیمم ہمارا جو ہے نا وہ پلان جو ہے وہ 20 ایئرس کا جو پلان ہے وہ تقریباً پر ایئر آپ 10,000 روپیہ اگر اس میں سیو کرتے ہیں تو آسان سوال میں سمجھاؤں. ویسے تو ڈیٹیل کافی ساری ہے کہ اس کی ٹیکنیکل کچھ چیزیں ہوتی ہیں, لیکن عام فہم میں آپ کو سمجھاؤں کہ ایک ہماری پرنسپل اماؤنٹ اس کو کہہ لیں یا سم ایشورڈ جس کو ہم انشورنس کی زبان میں کہتے ہیں, اس کی ایک ویلیو ہوتی ہے. وہ ویلیو آپ نے 20 سالوں میں آپ انسٹالمنٹ کی مد میں پے کرنا ہوتا ہے. لیٹس سے کہ جیسے آپ نے کہا جی 10,000 روپے سالانہ میں انسٹالمنٹ رکھتا ہوں, تو 20 سالوں میں آپ نے 10 لاکھ روپیہ جمع کروانا ہے ادارے کے پاس پر ایئر کے حساب سے جو آپ کی. اب آپ کی ایج پہ ممکن ہے 2 لاکھ کی پالیسی پہ 10,000 کی قسط بن رہی ہو, اور آپ سے بڑی ایج کا بندہ پالیسی لے رہا ہو تو اس کا 1,500 2,000 اوپر ہو, اور ینگ ایج میں ہوگا تو قسط تھوڑی کم ہوگی, کیونکہ اس کا تعلق رسک کوریج سے ہوتا ہے ایج کے حساب سے. 20 سالوں میں جو آپ اماؤنٹ انویسٹ کرتے ہیں
ادارہ آپ کو گارنٹی کرتا ہے, لکھ کے دیتا ہے, فیڈرل گورنمنٹ کی گارنٹی ہوتی ہے کہ 20 سال کی آپ کی پیڈ اماؤنٹ جو آپ نے, جس کو ہم سم ایشورڈ کہتے ہیں, یعنی 2 لاکھ بنے گا, وہ پلس 20 سال کے بونسز آپ کو پے کرنے کا پابند ہے. اور 20 سال کے بونسز ہم آج کے ریٹ مطابق, آج جس بندے نے پالیسی ہم سے 20 سال پہلے لی اور آج ہم وہ میچورٹی دے رہے ہیں, وہ تقریباً 3.75 تک جو ہے نا 3.25 گنا تک وہ میچور ہو رہی ہے. یعنی جس طرح 10,000 کی آپ نے مثال دی تو وہ 2 لاکھ کی پالیسی بنتی ہے, تو وہ تقریباً 7 لاکھ کے قریب جو ہے نا وہ اس کی میچورٹی آلریڈی بن رہی ہے. اگر وہ بندہ خود زندہ رہتا ہے تو ڈیفینیٹلی میچورٹی مین کہ ٹینیور پالیسی کی ٹرم پوری ہوتی ہے تو اس کو میچورٹی کہتے ہیں. دوسری چیز جو انشورنس کا کانٹریکٹ ہوتا ہے کہ انفارسین کی صورت میں, اللہ نہ کرے کوئی انفارسین ہوتا ہے, نیچرل ڈیتھ ہے, ایکسیڈنٹل ڈیتھ ہے, تو یہ بھی اس انشورنس کی چونکہ کوریج کا حصہ ہوتا ہے. تو ایک ہی انسٹالمنٹ دینے کے بعد بندہ پالیسی جب ایکسیپٹ ہو جاتی ہے تو وہ انٹائٹل ہو جاتا ہے اس رسک کوریج کے حوالے سے. نیچرل ڈیتھ کی صورت میں 2 لاکھ کی کوریج ہوگی 10,000 والی پالیسی پہ, اور ایکسیڈنٹل میں ڈبل ہو جاتا ہے, یعنی کہ 4 لاکھ. 2 لاکھ نیچرل میں, 4 لاکھ ایکسیڈنٹل میں, پلس جب یہ انفارسین ہوا نیچرل یا ایکسیڈنٹل, اس وقت تک جتنا پالیسی چلی تھی کانٹریکٹ کے مطابق اتنے سال کے بونسز پیبل ہوتے ہیں اس 2 لاکھ یا 4 لاکھ کے علاوہ. تو یہ پھر ڈیتھ کلیم کی صورت میں جو نا فیملی کو, بینیفیشری کو پے کر دیے جاتے ہیں. اور اگر ایک بندے نے انشورنس سٹارٹ کی ہوئی ہے اور وہ 5 یا 10 سال بعد چاہتا ہے کہ میں نے پالیسی نہیں رکھنی, میں واپس پیسے لینا چاہتا ہوں, تو ایسی کو واپس لے سکتا ہے یا نہیں لے سکتا؟ دیکھیں ریفنڈ کا جہاں تک تعلق ہے, بالکل پہلی انسٹالمنٹ ریفنڈیبل نہیں ہوتی, اور وہ دوسرے سال کی انسٹالمنٹ پے کرنے کے بعد ایلیجیبل ہوتا ہے ریفنڈ کے لیے, لیکن اس کی اماؤنٹ ڈیڈکشن کے ساتھ ریٹرن ہوتی ہے. اور جتنا ٹائم ٹو ٹائم لیٹ سے کہ 5 سال 6 سال 7 سال چلا چکا ہوتا ہے پالیسی, تو وہ پالیسی واپس لے سکتا ہے. اور جتنا 5 سال کے بعد اس نے پالیسی چلائی ہوگی اس کو اپنی پیڈ اماؤنٹ سے کچھ اوپر ہی پیسے ملتے ہیں, مطلب نقصان سے یوں سمجھ لیں گے وہ نکل جاتا ہے. لیکن اصل بینیفٹ یا پالیسی کا جو تھیم ہے, جو بینیفٹس ہیں, جو کانٹریکٹ ہے, وہ یہی ہے کہ ٹینیور پورا ہو تو اس کا اصل اماؤنٹ ریٹرن ہوگی. اچھا, اگر 3-4 سال کا بچہ ہو, اس کی انشورنس کروانی ہے, تو اس کی کنشپ کے اوپر والد بھی آ سکتا ہے, والدہ بھی آ سکتے ہیں, یا صرف والدہ آ سکتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو توسم بھائی بڑا, میں نے کہا نا کہ ہمارے لینتھی ایک چیپٹر کہہ سکتے ہیں کہ پالیسیز کی بھی جو ہے نا مختلف پلانز ہیں. ٹھیک ہے, جیسے چائلڈ ایجوکیشن میرج پلان ہے, جیون ساتھی ہے, انڈومنٹ ہے, گولڈن انڈومنٹ ہے, پلاٹینم پلس ہے. اب وقت کے ساتھ ساتھ نا ہمارے یہاں پہ بھی نئی پالیسیز, میں یہاں ذکر ضرور کرنا چاہوں گا, اسٹیٹ لائف کا چونکہ ذکر ہوا ہے, تو ہمارے جو ابھی چیئرمین ہیں, سی ای او ہیں, ینگ انرجیٹک سی ای او ہمارے, اور بڑے ویژنری لیڈر ہیں, ان کی وجہ سے اسٹیٹ لائف جو ہے نا وہ اب یوں سمجھیں کہ بلندیوں کو چھو رہی ہے. بہت پہلے بھی بہت اچھا ادارہ تھا, لیکن مزید وہ سونے پہ سہاگا والی بات ہے کہ انہوں نے آ کے اس میں کچھ پروڈکٹس کے حوالے سے اور کچھ ایسی آئی ٹی میں ایسی جدت لائیں کہ جس کی وجہ سے ادارہ ڈے بائی ڈے ترقی کرتا جا رہا ہے. تو پلانس تو بہت سارے ہیں, شارٹ ٹرم کے لیے بھی ہیں, لانگ ٹرم کے لیے بھی. بچوں کا آپ نے ذکر کیا تو اس میں بچوں کی بھی پالیسی ہوتی ہے, لیکن مین پالیسی جو ہے نا آپ کا کہہ سکتے ہیں کہ بچوں کی نہیں, بچوں کے لیے ہوتی ہے, کہ یعنی ان کے پیرنٹ پالیسی لیتے ہیں تو بینیفیشری میں جو ہے نا وہ بچے آ جاتے ہیں. اب بچوں کی اپنی لائف میں بھی پالیسی ہے, چائلڈ پروٹیکشن کے نام سے ہماری پالیسی ہے, چھوٹا بچہ بھی پالیسی وہ لے سکتا ہے, وہ اس کے لیے پھر ایک میڈیکل کی ایک فارمیلٹی پوری کرنی ہوتی ہے. ادروائز جو پالیسی مین ہوتی ہے کہ وہ ظاہر ارننگ ممبر جو ہے وہ والد یا والدہ ہوتا ہے, تو وہ اپنے مطلب اپنی لائف پہ اس کی لائف پہ رسک کوریج ہوتا ہے, اور بچے جو ہے وہ بینیفیشری میں آتے ہیں. اور اکثر لوگ یہ بھی سوال کہتے ہیں کہ جی ہم لوگ نے اگر مثال طور پہ انشورنس کروائی ہے, ہم 5-6 سالوں کی اکٹھی جمع کروا دیں پیمنٹ, تو یہ بھی ممکن ہے؟ نہیں, ایسا جس طرح کچھ ٹائم کے لیے ایڈوانس تو آپ قسط جمع کروا سکتے ہیں, لیکن آپ یہ کہیں کہ جی میں نے 20 سال کا پلان لے کے گٹھی میں 4-5 سال کی قسطیں دے دوں, ایسا نہیں ہے. اس کے لیے اگر کوئی آپ کے پاس لم سم اماؤنٹ ہے تو ہمارے ڈفرینٹ پلان ہے, مطلب سنگل پریمیم پلان ہے, ایک دفعہ ہی آپ لم سم اماؤنٹ اس میں دے دیں, 6 سال بعد وہ جو انویسٹڈ اماؤنٹ ہے آپ اس کا ڈبل لے لیں, یا 8ویں سال سے پھر اس کو تا حیات پینشن لینا شروع کر دیں. اس کے لیے آپ کو ایک لم سم اماؤنٹ جمع کروانی ہوتی ہے, اور اس کو سنگل پریمیم پلان بھی کہتے ہیں اور پرسنل پینشن اسکیم بھی کہتے ہیں. تو پلانز ہمارے مطلب بے تاشا ہیں. بچوں کے حوالے سے الگ ہیں, نیولی کپلڈ ہے, کوئی میرڈ کپلڈ ہے تو اس کے لیے جیون ساتھی پالیسی ہے, انڈومنٹ ہے. ابھی جیسے میں نے چیئرمین صاحب کا ذکر کیا, ابھی ہمارے جو نیولی لانچ پلان ہوئے ہیں گولڈن انڈومنٹ, جس میں آپ نے صرف 7 سال میں پیمنٹ کرنی ہے, اور پیمنٹ کی لائبلٹی آپ کی 7 سال کے بعد ختم ہے. آفٹر 7 ایئرس پالیسی آٹومیٹکلی چلتی رہے گی, پارٹیسپیشن کرتی رہے گی وہ بونسز میں بھی, اور میچورٹی آپ کو 20 سال بعد اس کی مل جانی ہے. اور اس میں چونکہ پیمنٹ 7 سال ایڈوانس کی جس طرح آپ نے ذکر کیا, تو 7 سال میں ہی اپنا پریمیم مکمل کر رہے ہیں, ایڈوانس میں دے رہے ہیں, تو پالیسی ہولڈر کو 20 سے 25% ڈسکاؤنٹ مل جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریگولر جو 20 سال آپ پے کرتے ہیں. جو نئے شادی شدہ جوڑے انہیں کیا مشورہ دیں گے سامنے دیکھ کے کہ وہ جب شادی کریں, شادی تو ہو گئی, اس کے بعد پھر انشورنس کیا کروائیں؟ دیکھیں انشورنس کے میں
اس مشورے سے جو آپ نے سوال کیا اس پہ آنے سے پہلے میں جیسے گولڈن انڈومنٹ کا میں نے کہا پلان تھا ہمارا 7 سال والا، اس کے بعد اس کی کامیابی کے بعد ہمارے جو چیئرمین صاحب ہیں انہوں نے ایک نیا پلان جو دیکھیں پہلے دور ہوتا تھا ٹیسٹ کرکٹ کا، 5 دن کرکٹ چلتی تھی، 5 دن بعد پتہ چلتا تھا کہ کوئی رزلٹ نہیں ہوا، میچ ڈرا ہو گیا. پھر ون ڈے کا دور آیا، ون ڈے بھی پورا اس کو بھی بڑا چار ملا کہ جی 5 دن کی بجائے چلے ایک ہی دن میں میچ. پھر وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ ساتھ پھر 2020 کا دور آیا، پھر T10 کا آیا، اور اب تو آپ کو پتہ ہے ہانگ کانگ میں سپر سکسز بھی ہوتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا پلان بھی جو ہے نا، ہم بینگ اے قوم کہہ لیں، بینگ اے نیشن جو ہے نا، وہ شارٹ کٹ کے چکر میں رہتے ہیں. تو پہلے ہمارا پلان 20 ایئرس کے تھے، پھر 7 سال والا یہ پلان آیا، لیکن اس میں بھی چونکہ میچورٹی 20 سال بعد تھی تو اس کا بھی الٹرنیٹ ایک نکلا کہ جی آپ نے صرف 2 سالوں میں 3 انسٹالمنٹ پے کرنی ہے، 7 سال ویٹ کرنا ہے اور 10 سال بعد میچورٹی لے لینی ہے. تو یہ ہمارا جو ابھی ریسنٹلی اسی سال پلان لانچ ہوا، اور یہ پوری انشورنس انڈسٹری میں کسی کمپنی کے پاس جو ہے نا ایسا مطلب بہترین اور شارٹ کٹ کے حوالے سے جو ہے نا کوئی پلان نہیں ہے. اب آپ نے جو سوال آپ نے کیا تھا شادی شدہ کے حوالے سے، دیکھیں میں تو ضرور کہوں گا جی نہ صرف نیولی کپلڈ بلکہ آپ جو ہی ارننگ میں جائیں تو میرا مشورہ تو یہی ہے کہ آپ دیکھیں جتنی ینگ ایج میں پالیسی کریں گے نا اتنا آپ ینگ ایج میں ہوں گے تو پالیسی میچور ہو جائے گی. تو اس لیے نیولی کپلڈ کو بھی میرا مشورہ ہے کہ وہ ضرور اس پہ سوچیں کیا، بلکہ اپنے شریک حیات کو یہ ایک گفٹ کے طور پہ دیں انشورنس پالیسی. بہت شکریہ نصیر صاحب، اللہ آپ کی لمبی زندگی کرے اور جو آپ کے خواب ہیں وہ انشاءاللہ پورے ہوں گے. آج میرے پروگرام کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ کافی لوگ پوچھتے تھے کہ انشورنس کیوں ضروری ہے. مجھے بھی نہیں اتنی سوالوں کا جوابات کا پتہ تھا، پر نصیر صاحب نے میرے علم میں بھی کافی اضافہ کیا، اور دیکھنے والوں کو بھی انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی ظاہر سی بات ہے گورنمنٹ کا ادارہ اسٹیٹ لائف آف پاکستان، ان سے لازمی آپ لوگ انشورنس کروائیں، باقی کروائیں نہ کروائیں وہ آپ کی اپنی مرضی ہے. ہمارا کام تھا کہ جو حقیقت تھی وہ آپ کے سامنے رکھنی تھی. تو انشاءاللہ ملوں گا آپ سے اگلے پروگرام میں، تب تک کے لیے اپنے میزبان تبسم ریاض رانجھا کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.